بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا مجرب وظائف کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایسا کامل اور مکمل وظیفہ جس کے بعد شاید ہی کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑے۔ جتنی مرضی مشکلات ہوں، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور آسانی کے ساتھ آپ کے معاملات سنوار دے گا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بہت یقین اور کامل ایمان کے ساتھ پڑھیے گا اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیے گا کہ بے شک اگر اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مانگنے کے لیے، تو وہ عطا بھی ضرور کرے گا۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، طریقہ نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کیا کرنی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اعمال ضرور مقبول ہوں گے۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، یہ عمل جو میں تیری دی ہوئی توفیق سے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ خالص تیری رضا کے لیے ہے، اور اس لیے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں نصیب ہوں، کیونکہ جو بھی عمل آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اسے آخرت سے بھی منسوب کر دیجئے، تاکہ آخرت میں نجات کے وسیلے بھی بن جائیں۔ تو آپ جب یہ نیت کر لیں، اس کے بعد آپ باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے ہیں۔ وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، اور یہ خیال رکھنا ہے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں کوئی تصویر نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی نماز، اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ آپ کے خیالوں میں پختگی ہو، صرف اللہ ہی کی طرف آپ کا رجوع ہو اور کسی طرف آپ کا دھیان نہ ہو۔ آپ نے اسی مقصد کے لیے پہلے تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے دل میں نور جاری ہو جائے۔ اللہ نور اتارتے آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کو کسی قسم کے غلط خیال نہ آئے، شیطان مخل نہ ہو، آپ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کریں اور اس سے مانگ سکیں۔ آپ نے 11 بار پہلا کلمہ پڑھ کے پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وظیفے کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ اثرات آپ پر جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ سے آپ نے جو رابطہ کیا تھا وہ رابطہ مقبول ہو گیا، اللہ نے آپ کی ہر مشکل دور کرنی ہے، انشاءاللہ کر دے گا۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا بدیع السماوات والارض، یہ آپ نے پڑھنا ہے 300 بار۔ 300 بار پڑھنا ہے، آپ نے روزانہ 3 دن تک لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اسی وقت پر، اسی جگہ پر آپ نے 3 دن حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے کہ اللہ میں آج بھی حاضر ہوں اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کے ساتھ، اور میرا مالک تو دیکھ رہا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میری مشکلیں دور کرنا تیرے لیے ناممکن نہیں، بے شک تو ہر کام پر قادر ہے۔ تو میری فلاں مشکل ہے جو میرے خیال میں ہے یا میرے خیال سے باہر ہے، جو مجھے اس وقت گھیرے ہوئے ہیں اور جن کا مجھے ابھی تک علم نہیں کہ آنے والے وقت میں مجھے پیش آ سکتی ہیں، ان سب سے نجات کے لیے تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ اول و آخر مجھ پر رحم فرما، میرے مقدر کو سنوار دے، میری مشکلوں کو دور کر دے۔ آپ نے بہت دل کے ساتھ رک رک کر یہ کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا ہے، اور یہ ذکر کرنا ہے۔ اسے آپ ذکر کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دن لگاتار آپ کی حاضری اللہ کو پسند آ گئی، آپ کی نیت اللہ کو اچھی لگ گئی، مقبول ہو گئی، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے راستے اس کی رحمتوں کے گھیرے میں آ جائیں گے، آپ کے قدم خیر بن جائیں گے، آپ کے قدموں پر خیر نازل کر دی جائے گی، آپ کی منزلیں آسان ہوگی، اور نہ صرف مشکلیں دور ہوں گی، اللہ اتنا مہربان ہوگا کہ آپ جو سوچیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ عبادت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرنے کی اللہ کی توفیق اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت بغیر کسی ریاکاری کے کریں، اور اللہ قبول فرما کر ہم پر اپنی رحمتیں جاری فرما دے۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن کے اندر اندر آپ کی ہر مشکل، پریشانی، رکاوٹ، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ آپ پر اتنی آسانی نازل فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، بہت خوش اور خوشحال نظر آ رہے ہو۔ انشاءاللہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔